اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الكتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کے ایک اور فعل پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود یہ جبت یعنی بت، کاہن یا ساحر، جھوٹے معبودوں پر ایمان رکھتے اور کفار مکہ کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ جبت کے یہ سارے مذکورہ معنی کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان العیافۃ والطرق والطیرۃ من الجبت، پرندے اڑا کر، خط کھینچ کر، بدفعلی اور بدشگونی لینا، یعنی یہ سب شیطانی کام ہے، اور یہود میں یہ چیزیں عام تھیں۔ طاغوت کے ایک معنی شیطان بھی کیے گئے ہیں۔ دراصل معبودان باطل کی پرستش شیطان ہی کی پیروی ہے، اس لیے شیطان بھی یقیناً طاغوت میں شامل ہے۔ اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا، وہ تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں۔ یہ انکاری ہے، یعنی بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر اس میں ان کا کچھ حصہ ہوتا تو یہ یہود اتنے بخیل ہیں کہ لوگوں کو، بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا بھی نہ دیتے جس سے کھجور کی گٹلی کا شگاف ہی پور ہو جاتا۔ نقیرہ اس نقطے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹلی کے اوپر ہوتا ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی۔ یہ اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر دوسروں میں نبی یعنی آخری نبی کیوں بنایا؟ نبوت اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، پھر ان میں سے بعض نے اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، اور جہنم کا جلانا کافی ہے، یعنی بنو اسرائیل کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور آل میں سے ہیں، ہم نے نبوت بھی دی اور بڑی سلطنت اور بادشاہی بھی، پھر بھی یہود کے سارے لوگ ان پر ایمان نہیں لائے، کچھ لائے اور کچھ نے اعراض کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ان کی تو تاریخ ہی نبیوں کی تکذیب سے بھری پڑی ہے، حتیٰ کہ اپنی نسل کے نبیوں پر بھی ایمان نہیں لائے۔ ان یہود میں سے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کچھ نے انکار کیا۔ ان منکری نبوت کا انجام جہنم ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی جہنم میں اہل کتاب کے منکرین ہی نہیں جائیں گے بلکہ دیگر تمام کفار کا ٹھکانہ بھی جہنم ہی ہے۔ یہ جہنم کے عذاب کی سختی، تسلسل اور دوام کا بیان ہے۔ صحابہ کرام سے منقول بعض آثار میں بتلایا گیا ہے کہ کھالوں کی تبدیلی دن میں 20 بلکہ سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی، اور مسند احمد کی روایت کے مطابق جہنمی جہنم میں اتنے فربا ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہوگا، ان کی کھال کی موٹائی 70 بالشت اور ڈاڑھ احد پہاڑ جتنے ہوگی۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا. اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کے یعنی اچھے اعمال کیے، ہم ان قریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے. یہ کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کے لیے جو ابدی نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. لیکن اہل ایمان جو اعمال صالح کی دولت سے مالا مال ہوں گے، جعلنا اللہ منہم، اللہ ہمیں بھی انہی میں سے بنائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کر کے واضح کر دیا کہ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. ایمان عمل صالح کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے پھول مگر خوشبو کے بغیر، درخت ہو لیکن پھل کے بغیر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خیر القرون کے دوسرے مسلمانوں نے اس نقطے کو سمجھ لیا تھا، چنانچہ ان کی زندگیاں ایمان کے پھل اور اعمال صالحہ سے مالا مال تھی. اس طرح اگر کوئی شخص ایسے عمل کرتا ہے جو اعمال صالحہ کے ذیل میں آتے ہیں، مثلا راست بازی، امانت و دیانت، ہمدردی، غم گزاری اور دیگر اخلاقی خوبیاں، لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہے، تو اس کی یہ اعمال دنیا میں تو اس کی شہرت، نیک و نامی کا ذریعہ تو بن سکتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی، اس لیے کہ ان کا سرچشمہ ایمان نہیں ہے جو اچھے اعمال کو عند اللہ باور بناتا ہے، بلکہ صرف اور صرف دنیاوی مفادات یا قومی اخلاق اور عادات ان کی بنیاد ہے. گھنی گہری عمدہ اور پاکیزہ چھاؤں، جس کا ترجمہ میں پوری راحت سے تعبیر کیا گیا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ ایک سوار 100 سال میں بھی اسے طے نہیں کر سکے گا. یہ ہے شجرۃ الخلد، جسے شجرۃ الخلد کہا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جو تعلیمات دی گئی ہیں، رب العالمین ان تمام تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما اور اس کے مطابق اپنے ایمان عقیدے کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما. آمین.